بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سورہ مائدہ کی تفسیر چل رہی تھی۔ اب سورہ مائدہ مکمل ہو چکی، آج اس کے بعد والی سورہ انعام، اس کی 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ انعام یہ قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک، تو یہ 5ویں سورہ کے بعد 6ٹھی سورہ ہے سورہ مائدہ۔ پہلی سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورہ بقرہ ہے، تیسری سورہ آل عمران ہے، چوتھی سورہ نساء ہے، 5ویں سورہ مائدہ ہے، یہ 6ٹھی سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ انعام۔ ایک چیز واضح کر دیں کہ اس کا نام انعام ہے، بعض لوگ ان کی زبان سے سننے میں آیا مجھے سورہ انعام، تو انعام اس کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا نام انعام ہے، الف پہ زبر ہے، انعام۔ انعام یہ نعم کی جمع ہے، نعم کی جمع ہے انعام۔ نعم کہتے ہیں مویشیوں کو، جانوروں کو، جیسے اونٹ، گائے، بیل، بھیڑ، بکری، یہ جو جانور ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، تو ان کو نعم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے انسانوں کو بہت فائدہ پہنچاتے ہیں۔ انسانوں کو اونٹوں سے اور ان جانوروں سے، ان کے گوشت سے، ان کے دودھ سے، ان کی کھال سے، ان کے بال سے، ان کی ہڈی سے، اور ہر طرح ان کی ایک ایک چیز سے انسانوں کو مسلسل فائدہ پہنچتا رہتا ہے، تو اس کو نعم کہا جاتا ہے، اور اسی کی جمع ہے انعام۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین نے جانوروں کو کچھ تقسیم کر رکھا تھا، کچھ کو خود سے حلال کر رکھا تھا، خود سے کچھ کو حرام کر رکھا تھا، خود سے کچھ بتوں کا حصہ مقرر کر رکھا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ ان کے ان طریقے کی، اس رسم و رواج کی، اس عقیدے کی تردید کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اس میں چونکہ ان انعام کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ انعام رکھا گیا ہے۔ چند چیزیں ذہن نشیں کر لیں۔ ہم نے بتایا آپ کو کہ یہ سورہ اپنی تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے 6ٹھی سورہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اس میں 20 رکوع ہیں اس سورے میں، اور 165 آیات ہیں۔ اس سے پہلے کی سورہ شروع ہوئی تو اس میں بھی ہم نے سب بتا دیا تھا، تو 165 آیات ہیں اس کے اندر، اور 3055 کلمات ہیں، یعنی الفاظ ہیں۔ الحمد ایک کلمہ ہوا، للہ دوسرا کلمہ ہوا، اس طرح الگ الگ جو کلمے الفاظ کہلاتے ہیں وہ 3055 اس میں کلمات ہیں، 12,000 سے زائد اس میں حروف ہیں۔ اور یہ سورہ مکی ہے۔ اس سورہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے
کہ پوری سورہ ایک ساتھ ایک رات میں نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں، پوری سورہ ایک ساتھ ایک رات میں نازل ہوئی، جبکہ بڑی بڑی اور صورتیں جو ہیں وہ سب کی پوری ایک ساتھ نہیں نازل ہوئی، اس کی کچھ آیات کبھی، کچھ آیات کبھی، کچھ آیات کبھی۔ اس سے پہلے کی جتنی صورتیں گزری ہیں وہ سب مدنی ہیں، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ سب سے پہلی سورہ فاتحہ، اس کو چھوڑ کر بقیہ جو صورتیں ہیں وہ سب سورہ مدنی ہیں۔ اس حساب سے یہ پہلی سورہ آ رہی ہے آپ کے سامنے جو مکی ہے، اور یہ پوری سورہ ایک ساتھ مکہ مکرمہ میں رات میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت، بعض روایات میں 70,000 کے الفاظ ہیں، بہرحال فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس سورہ کے نازل ہونے کے وقت میں بہت بڑی جماعت آسمان سے اتر رہی تھی، اور سب کے سب بلند آواز سے تسبیح پڑھتے ہوئے، یہاں تک کہ اس جماعت کی کثرت سے، فرشتوں کی جماعت کی کثرت سے اور ان کے بلند آواز کی ذکر سے پوری زمین ہل گئی۔ اس طرح اس سورہ کی اہمیت کا اور اس سورہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ پوری سورہ ایک ساتھ مکہ مکرمہ میں رات میں نازل ہوئی، اور فرشتوں کی اتنی بڑی جماعت کے ساتھ، اور سب کے سب بلند آواز سے تسبیح پڑھتے ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تسبیح پڑھنا شروع کر دیا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلنے لگا۔ تو یہ اس سورہ کی اہمیت کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں کفار، ان کے عجیب عجیب عقیدے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ ہونا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ کہاں پھر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ کہتے تھے ہڈیاں جب گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، تو دوبارہ پھر کہاں سے زندہ ہو پائیں گے؟ یہ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں مشرکانہ، اور اللہ تعالیٰ کو ایک نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتوں کو معبود بنا کر کے رکھنا، بہتوں کو معبود بنا کے رکھنا، کسی نے کسی کو، کسی نے کسی کو، کسی نے کسی کو بنا کر رکھا۔ خاص طور سے عرب کے لوگوں نے تو گویا ہر پہاڑی میں کچھ پتھر ایسے تھے جو پتھر ان کے معبود بن سکتے تھے، معبود بنا رکھے تھے انہوں نے۔ تو ان معبودان باطلہ کی تردید، خاص طور سے صحیح عقیدہ کی ترویج، صحیح عقیدے کی ترغیب اس سورہ کے اندر خاص طور سے بیان کی گئی ہے۔ اس سورہ کے سلسلے میں یہ چیز بھی آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اس سورہ کے شروع کی 3 آیات جن کی ابھی تلاوت کی گئی، الحمدللہ الذی خلق السماوات سے لے کر کے تکسبون تک، اس کی کچھ خاص فضیلتیں ہیں۔ آپ حضرات یہاں موجود ہیں، اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ اس کی جو فضیلت ہے ہم اسے سنیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے فوائد سے ہم سب کو مالا مال فرمائے گا۔ اس کی فضیلت کا ایک حصہ یہ ہے کہ تورات جو اللہ کی کتاب ہے، تورات اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کے بارے میں جو تورات کے عالم ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اسی آیت سے تورات کی شروعات ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سورہ انعام کی جو سب سے پہلی آیت ہے، اسی آیت سے تورات اللہ کی کتاب شروع ہوتی ہے۔ یہ آیت تورات میں ہے اور اسی سے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل جو 15واں پارہ میں ہے، اس کی جو سب سے آخری آیت ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی سب سے آخری آیت ہے۔ یہ آخری آیت پر تورات ختم ہوتی ہے۔ تو سورہ انعام کی پہلی آیت، اس سے تورات شروع ہوتی ہے، اور سورہ انعام اور سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت
اس سے تورات ختم ہوتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو سب سے آخری آیت ہے، اس آیت کی ایک اہم فضیلت یہ ہے، فرمایا گیا حدیث میں کہ جب بچے کو بولنا آ جائے تو سب سے پہلے یہ آیت یاد کرانا چاہیے۔ کون سی آیت؟ سورہ بنی اسرائیل کی جو سب سے آخری آیت ہے، الحمدللہ الذی لم یتخذ، یہ آیت سب سے پہلے یاد کرانا چاہیے۔ ہم لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ اپنے بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا یاد کرا دیتے ہیں، یہی آیت یاد نہیں کرا پاتے۔ تو آج آپ حضرات سن رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ بچے کو سب سے پہلے جب اسے بولنا آ جائے تو سب سے پہلے کیا چیز یاد کرا دی جائے؟ سورہ بنی اسرائیل کی جو سب سے آخری آیت ہے وہ اسے یاد کرا دی جائے۔ بہتر ہے کہ معنی بھی بتا دیا جائے، معنی کے ساتھ یاد کرا دیا جائے، یہ اور بہتر رہے گا۔ جو شخص سورہ انعام کی یہ جو شروع کی 3 آیات ہیں، ان کے بارے میں روایت میں ہے، اس کی فضیلت میں، کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے اور اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اس کی 3 آیات کی تلاوت کر لے، شروع کی 3 آیت الحمدللہ الذی سے لے کر کے 3 آیت جو شخص تلاوت کر لے گا فجر کی نماز کے بعد جماعت سے پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے، تو 70,000 فرشتے آسمان سے اتریں گے اس کے لیے، اور قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اگر 70,000 فرشتے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے تو اس کی مغفرت نہیں ہو جائے گی؟ ہو ہی جائے گی۔ جب اتنی بڑی بات ہے تو ہمیں آج سے یہ طے کر لینا چاہیے کہ اس سورے کی شروع کی 3 آیت کی ہم تلاوت ضرور کر لیا کریں گے صبح صبح۔ اس سے پہلے یہ بھی نیت کر لے کہ اللہ تعالی ہمیں فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نماز با جماعت جب پڑھ لیں گے تو ان 3 آیات کا پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا، اور چند دنوں میں یاد بھی ہو جائے گی۔ جنہیں یاد نہیں ہے جب وہ روزانہ پڑھیں گے تو یاد بھی ہو جائے گی۔ تو اب جب یاد ہو جائے گی تو آپ قرآن پاک تلاش کرنے کھولنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کریں گے۔ جماعت ختم ہو گئی، دعا ہو گئی، بس وہیں بیٹھے بیٹھے 3 آیت پڑھ لیا، 1 منٹ لگے گا 3 آیتوں کے پڑھنے میں۔ تو کتنا آسان نسخہ ہمارے ہاتھ آ گیا کہ 70,000 فرشتے آسمان سے اتریں گے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اتنے ہی پہ بس نہیں ہے، آگے اور ہے، اور آگے یہ ہے کہ وہ 70,000 فرشتے جتنا عمل کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، ان کے عمل کے برابر اس شخص کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ 70,000 فرشتے جو عمل کرتے رہیں گے قیامت تک، ان کے عمل کا کتنا ثواب ہے، وہ پورا ثواب اس ایک شخص کو ملتا رہے گا۔ یہ اس کی فضیلت میں ہے۔ اور اس کی فضیلت کا ایک حصہ اور ہے، ایک خاص فرشتہ 7ویں آسمان سے اتارا جائے گا جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا، خود اس شخص کے لیے اتارا جائے گا جو اس کی تلاوت کی پابندی کرتا رہے گا روزانہ۔ 7ویں آسمان سے خاص فرشتہ اتارا جائے گا جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا۔ اس کا کام یہ ہوگا کہ جب اس کو شیطان بہکائے گا تو وہ فرشتہ شیطان کو وہ ہتھوڑا مارے گا کہ اس نے یہ آیت پڑھ لی، تم اس کو بہکانے آئے ہو، اس کی پٹائی کرے گا ہتھوڑے سے۔ اب سوچیے، ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، بہکانے میں لگا ہوا ہے۔ ان آیات کو اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں کہ شیطان جو بہکانے آئے اس کو ہتھوڑا سے مارے۔ کتنی بڑی حفاظت کا انتظام کر دیا جا رہا ہمارے لیے۔ ہتھوڑے سے اس کو مارا جائے گا یہاں تک کہ وہ بھاگے گا۔ جب وہ بھاگے گا تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں اس کو آسانی ہو جائے گی۔ آسانی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے؟ بہت بڑی آسانی ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر یہ پڑھتا رہے گا ان 3 آیات کی پابندی کرتا رہے گا اور آسمان سے وہ فرشتہ مسلط رہے گا شیطان پہ، تو دھیرے 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 اس کے اور شیطان کے درمیان حجاب، پردہ حائل ہو جائے گا کہ اب وہ بہکا بھی نہ پائے گا اور یہ بہک نہیں پائے گا۔ گویا ان 3 آیات میں یہ خاصیت ہے کہ اس کی پابندی اگر انسان کرے تو انشاءاللہ وہ بہک نہیں پائے گا۔
ابھی کا زمانہ بہکانے والوں کا زمانہ ہے۔ شیطان تو شیطان، انسان بھی بہکانے لگ گئے ہیں، اور جو بہکاتے ہیں ان تک کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم بہکا رہے ہیں، غیر شعوری طور پر وہ خود بہک جاتے ہیں، پھر بہکانے بھی لگتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ان 3 آیات کی پابندی کے ساتھ اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی کہ فجر کی نماز جس نے جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ لی اور نماز کے بعد اس نے ان 3 آیات کی تلاوت کر لی اور اس کی پابندی کرتا رہا، تو آسمان سے فرشتوں کا نزول اس کے لیے ہوگا، اور ایک فرشتہ تو بطور خاص ہتھوڑا لے کر کے اترے گا کہ شیطان اور اس کے درمیان وہ رکاوٹ بن جائے، شیطان کو بہکانے سے روک دے، گناہوں میں لگانے سے روک دے۔ کتنی بڑی چیز ہے یہ، لہٰذا جب یہ اتنی بڑی چیز ہے تو ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ لفظ سورہ شروع ہوئی ہے، سب سے پہلی سورہ فاتحہ الحمدللہ سے، اس کے بعد پھر یہ سورہ ہے، 6ٹھی سورہ ہے، یہ شروع ہو رہی ہے الحمدللہ سے۔ اس طرح کی قرآن کریم میں بس 6 صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوئی۔ ویسے تو کل سورہ 114 ہیں جو آپ جانتے ہیں، لیکن 6 صورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورہ انعام ہے جو الحمدللہ سے شروع ہے، سورہ کہف ہے، سورہ سبا ہے، سورہ فاطر ہے۔ یہ چند صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہیں۔ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود کر دی، اور ساتھ ساتھ یہ جملہ ارشاد فرما کر امت کو، انسانوں کو بتا دیا کہ تم بھی تعریف کرو تو اس طریقے سے کرو، الحمدللہ۔ اور یہ بھی بتا دیا آگے کے الفاظ سے، الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، لہٰذا وہ قابل تعریف ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کی تعریف نہ کرے تو بھی وہ بذات خود قابل تعریف محمود ہے، اور وہ اپنی تعریف خود کر لے رہا ہے، کیونکہ وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور انسانوں میں پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھیں تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کسی انسان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کسی چیز کو وجود بخش دے، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی چیز کو وجود بخش دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو وجود بخشتے رہتے ہیں۔ خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، یہ معدوم تھے، عدم تھے، پردہ عدم کے اندر تھے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے وجود میں ان کو لا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، کسی اور کے اندر یہ صفت ہے ہی نہیں۔ سماوات جمع ہے سماؤن کی، ایک آسمان نہیں، آسمانوں کو پیدا کیا۔ حدیث کی روح سے اور قرآن کریم کی بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ 7 آسمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کو بنایا، اس نے جمع ذکر کیا، سماوات آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور ارض یہ واحد ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آسمان بھی 7 ہیں، اور آسمان کے ساتھ ساتھ زمین بھی 7 ہیں، لیکن قرآن نے یہاں پر آسمان کو سماوات جمع کے ساتھ ذکر کیا اور زمین ارض کو واحد ذکر کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بہت سارے اسباب، بہت سارے وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آسمان 7 الگ الگ شکل کے ہیں، الگ الگ حیت کے ہیں۔ جب الگ الگ ہیں تو ان کو 7 جگہ جمع کے ساتھ ذکر کیا، اور ارض یہ اگرچہ 7 طبقات ہیں لیکن سب کی حیت ایک ہے، سب کی شکل و صورت ایک ہے، اس حساب سے اس کو صرف واحد ذکر کیا۔ ویسے اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں کہ اس کو جمع ذکر کیا اور اس کو واحد، اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے۔ خلق السماوات والارض، ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ عقیدہ یہ مضبوط ایک ایمان والے کو، بلکہ ہر سننے والے کو یہ کر لینا چاہیے کہ اتنے بڑے آسمان
اور اتنی بڑی زمین کو پیدا کرنے والا صرف وہی ہے، اور اس کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اتنے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین کو پیدا کرے۔ اور آسمان میں پھر جتنی مخلوقات ہیں، فلکیات، چاند ہیں، سورج ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور اس میں کیا کیا مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بھر رکھی ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں، سب کچھ پیدا کیا۔ اسی طرح والارض، اور زمین کو پیدا کیا، اور زمین کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو پیدا کیا۔ زمین کی مخلوقات انسان گن نہیں سکتا ہے۔ ہم 4 مخلوق کو جانتے ہیں، دوسرا انسان کسی دوسرے 4 مخلوق کو جانتا ہے، کہیں اور کا رہنے والا کوئی اور مخلوق کو جانتا ہے، نہ وہ سب مخلوق کو جانتا ہے نہ ہم سب مخلوق کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کتنی مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں جو زمین کی تہ میں بھی زندگی گزارتی ہیں، زمین کے اوپر بھی زندگی گزارتی ہیں، اور سمندر کے اندر بھی زندگی گزارتی ہیں۔ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کر رکھی ہے۔ تو زمین پیدا کی، زمین اور زمین کے اندر رہنے والی، زمین کے اوپر رہنے والی تمام چیزوں کو پیدا کیا، وہ سب کے سب مخلوق ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے پرندے تو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اب اچانک دیکھیے گا کوئی موسم آئے گا، تمام بتیوں پہ کیڑے دوڑنے لگیں گے، اڑنے لگیں گے، وہ اچانک کہاں سے آ جاتے ہیں؟ کہیں پڑے رہتے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، پھر سب ختم بھی ہو جاتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور اللہ، ساری تعریف اللہ کی ہے جس نے تاریکیوں کو اور روشنی کو پیدا کیا۔ تاریکیاں بھی اللہ نے بنائی ہیں اور روشنی بھی اللہ نے بنائی۔ ظلمات، ظلمت کی جمع ہے، اس کو بھی جمع استعمال فرمایا۔ اندھیرے بہت ہیں، اس کو جمع استعمال کیا۔ والنور، اور نور ایک واحد۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ظلمات سے مراد رات کی تاریکی ہے، اور نور سے مراد دن کی روشنی ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ظلمات سے مراد کفر اور گمراہی کی تاریکی ہے، اور نور سے مراد ایمان کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاریکیوں کو اور نور کو پیدا کیا، کفر کی ظلمات، ضلالت و گمراہی اور جہالت کی تاریکیاں، ان کو بھی بنایا۔ ظلمات جمع ہے، اندھیرا اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور نور کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اندھیرا کو پہلے ذکر کیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اندھیرا پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں نور ڈالتے ہیں وہاں وہاں روشنی آتی ہے، جہاں جہاں نور نہیں دیا وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم، کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ پہ پیدا کرتے ہیں، فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ 3 تاریکی، مفسرین فرماتے ہیں ایک تو پیٹ کی تاریکی ہے، پیٹ کے اندر اندھیرا ہے، پھر پیٹ کے اندر رحم ہے جس کے اندر بچہ رہتا ہے، اس کی تاریکی ہے، پھر وہ ایک جھلی کے اندر ہوتا ہے، خاص جھلی ہوتی ہے جس کے اندر بچہ ہوتا ہے۔ 3 تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرتے ہیں۔ ہے کوئی تاریکی کے اندر کام کرنے والا؟ ہر کام کرنے والے کو سب سے پہلے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کام کرنے والے کو سب سے پہلے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ تاریکیوں میں بناتے رہتے ہیں، اندھیرے، ایک اندھیرا نہیں، فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں کے اندر بناتے ہیں۔ اور ہر چیز کو اگر آپ غور کیجئے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ تاریکی میں بناتے ہیں۔ انڈے کے اندر بچے ہوتے ہیں، انڈے کے اندر کیا روشنی ہوتی ہے؟ روشنی کا کوئی انتظام ہوتا ہے؟ کوئی روشنی نہیں ہوتی ہے، وہ تو بالکل بند، بہت چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، بند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر شکل و صورت بناتے ہیں، پیر بناتے ہیں، اور جسم کا ایک ایک حصہ بناتے ہیں۔ اور ایسے ہی انسان اور جانور، ان کی جو پیدائش ہوتی ہے پیٹ کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ اندر تاریکیوں میں بناتے رہتے ہیں، جسم کے ایک ایک حصے کو بناتے رہتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے؟ تو خود ظلمت کو اللہ نے پیدا کیا، تاریکی کو پیدا کیا، اور تاریکی کے اندر ساری چیزوں کو پیدا کرتے رہتے ہیں، انسانوں کو، جانوروں کو، اور نہ جانے ساری مخلوقات کو۔ سمندر کے اندر جو تاریکی ہے وہ بے انتہا تاریکی ہے، سورج کی روشنی اس کی تہ تک پہنچ نہیں پاتی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی بھرمار کر رکھی ہے، ہزار مخلوقات سمندر کی تہ کے اندر ہیں۔ تو سمندر کی تہ کے اندر تاریکیاں ہیں،
پہاڑوں کی تہ میں تاریکیاں ہیں، انسانوں کے پیٹ میں اور بہت ساری چیزوں میں تاریکیاں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اتنی بڑی ذات، اتنا کچھ پیدا کرنے والی ذات، یہ پیدا کیا اور یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، سب کچھ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم الذین کفروا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ سب کو برابر کر دیتے ہیں۔ یہ پتھر جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کو بھی اپنے رب کے ساتھ برابر کر دیا، اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، پتھر کو برابر کر دیا، درخت کو برابر کر دیا، پانی کو برابر کر دیا، سورج کو کر دیا، چاند کو کر دیا، کن کن چیزوں کو برابر کر دیا۔ بتائیے کہاں کی عقل مندی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہاں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات تو وہ جس نے یہ پیدا کیا، یہ کیا، یہ کیا، گنا رہے ہیں، اور اس کے بعد کافر ہے کہ سب کو برابر کر دیتا ہے۔ تو کس قدر افسوسناک بات ہے۔ اس لیے عقیدہ کی اصلاح کی جا رہی ہے اور غلط عقیدوں کی تردید کی جا رہی ہے کہ پہچانو اللہ کی ذات کو اور اس کی قدرت کو، پہچانو کہ اس کی قدرت کیسی ہے، وہ کن کن چیزوں کو پیدا کر رہا ہے اور کس کس طرح پیدا کر رہا۔ اور آگے یہ تو زمین اور آسمان اور تاریکی اور نور کو بتایا، آگے هو الذی خلقکم من طین، اور غور کرو، فرماتے ہیں وہ ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پہلے تو آسمان و زمین کا ذکر کیا، اب خود انسان کو براہ راست بتاتے ہیں، هو الذی خلقکم من طین، وہ ذات تو وہ ہے جس نے خود تم کو پیدا کیا، من طین، کس سے؟ مٹی سے پیدا کیا، جس کو تم سب سے حقیر معمولی چیز سمجھتے ہو، اس پہ چلتے ہو، اس کو رونقتے ہو، اس سے تم کو پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر اسی سے تم سب کو پیدا کیا، لہذا تمہاری اصل کیا ہوئی؟ مٹی ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور زمین سے ہر جگہ کی مٹی وہ اکٹھی کر کے لے آؤ۔ چنانچہ ہر جگہ کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا گیا۔ جب ہر جگہ کی مٹی سے خمیر تیار کیا گیا تو کہیں کی مٹی سرخ ہے، کہیں کی مٹی سیاہ ہے، سیاہ کے قریب ہے، اور کہیں سخت ہے، کہیں نرم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر انسان، جب انسان اس سے پیدا ہوئے، اب انسان پیدا ہوتے رہتے ہیں تو ان کے بھی اخلاق اسی طرح ہے، کوئی نرم مزاج کا ہے، کوئی سخت مزاج کا ہے، کوئی غصے والا ہے، کوئی غصے والا نہیں ہے، کوئی سیاہ رنگ کا ہے تو کوئی سفید ہے، الگ الگ رنگ کے ہو گئے، الگ الگ مزاج کے ہو گئے، کیونکہ الگ الگ پوری زمین سے مٹی لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا گیا تھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ فرشتوں کو الگ الگ کام پہ مقرر کر رکھا ہے۔ جب نطفہ پیٹ میں جاتا ہے تو روایت بتاتی ہے کہ فرشتہ جو اس پر مقرر ہے وہ اسے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے یا اللہ میں اسے صحیح اعضاء والا بناؤں یا کچھ کمزور اعضاء والا۔ اللہ تعالیٰ جیسا بتاتے ہیں ویسا وہ فرشتہ بنانے کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ اسے میں کیا لکھوں، سعید لکھوں یعنی نیک بخت، یا بدبخت، اس کی روزی کیا ہوگی، اس کی روزی پر اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ سب کچھ فرشتہ پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوح محفوظ میں دیکھ لو اس کے متعلق۔ اس طرح گویا ایک ایک چیز پر فرشتے مقرر ہیں اور وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اور پوچھ کر کے جیسا حکم ملتا ہے اس طریقے سے بناتے چلے جاتے ہیں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ کی پیدائش کا انتظام کتنا مستحکم اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، کس قدر مضبوط انتظام بنا رکھا ہے۔ تم کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا، ایک وقت مقرر کر دیا۔ وقت، ہر ایک کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے جو ہمیں نہیں پتہ ہے، خود اس کو نہیں پتہ ہے جس کے لیے وقت مقرر ہے، لیکن وقت اس کا مقرر ہے۔ فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں جگہ فلاں وقت میں اس کی موت ہوگی، اس کا وقت مقرر ہے۔ تو ہر ایک کو تم کو پیدا کیا اور تمہارا ایک وقت مقرر کر دیا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور دوسرا ایک اور اجل ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرر ہے۔
یہاں پر دو دو اجل کا ذکر آ رہا ہے، ثم قضا اجلا، ایک وقت مقرر کر دیا یعنی انسان کی موت کا، اور دوسرا وہ اجل مسمن عندہ، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک اور مدت مقرر ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ پوری زمین اور آسمان، پورے عالم کی ایک مدت مقرر ہے، تو دو مدت ہو گئی۔ ایک مدت تو ہر انسان کی اپنی اپنی ہے جو وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم ہے، اور دوسرے ایک اور جو تمام زمین و آسمان پورے عالم کا ایک وقت مقرر ہے، اجل مسمى۔ انسان اپنی موت، ایک دوسرے کی موت کو انسان دیکھتا رہتا ہے، آج فلاں کا انتقال ہو گیا، کل فلاں کا ہو گیا، اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو اس کو دیکھتے رہنے سے اس کو سبق لے لینا چاہیے کہ جس طرح انفرادی موت ہوتی جا رہی ہے، اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک تمام چیزوں کی موت ہو جائے گی، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، جس کا نام قیامت ہے۔ بہت سے لوگ یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ تم کو اسی سے سمجھ لینا چاہیے، خود سے دلیل پکڑ لینا چاہیے کہ جس طرح انسان طاقتور سے طاقتور، خوبصورت سے خوبصورت، پہلوان سے پہلوان، کیسا ہی مرتبے والا، عہدے والا، آخر کار اس کا ایک وقت آ جاتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے۔ وہ آپ نے سنا تھا اس شخص کے بارے میں جس نے طے کر لیا تھا مجھے 150 سال زندہ رہنا ہے۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ مجھے 150 سال زندہ رہنا ہے، یہ اس کی تمنا تھی، اور اس تمنا میں اس نے بہت کچھ کیا۔ اور بھی تمنائیں تھیں، جن تمناؤں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے تمناؤں کو پوری کر کے دکھا دیا۔ وہ اپنے جسم کے اعتبار سے کالا تھا، لیکن اس کی تمنا تھی کہ میں گورا دکھائی دوں، تو اس نے ڈاکٹروں کو لگا کر اور سب لوگوں کو لگا کر کے پلاسٹک سرجری کر کے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا کہ دیکھنے والا کہتا واقعی یہ تو گورا چٹا ایک دم۔ یہ تمنا اس کی پوری ہو گئی۔ اس کی ایک تمنا تھی کہ میرے جو رشتہ دار ہیں میں ان سے الگ ہو جاؤں، یہ اچھے لوگ نہیں نظر آ رہے ہیں، تو اس نے ان سے سب سے الگ ہو کر کے دوسروں سے رشتہ جوڑ لیا۔ چلیے اس میں بھی کامیابی ہو گئی۔ ایک تمنا اس کی تھی کہ میں 150 سال تک زندہ رہوں گا۔ اس کے لیے اس نے بہت کوشش کی، اپنے ارد گرد 2400 گھنٹہ ڈاکٹروں کو لگا کے رکھا، ڈیوٹی لگا رکھی 2400 گھنٹہ، جو اس کے کھانے کے، پینے کے، اس کے رہنے کی، ہر چیز کی ہر وقت دیکھ بھال کرتے رہتے۔ 2400 گھنٹہ ڈاکٹر کا آپ مطلب سمجھتے ہیں، ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، 8 گھنٹہ یہ چاروں دیکھتے رہیں گے مثلاً، دوسرے 8 گھنٹہ وہ بھی، اس طرح 2400 گھنٹہ ہر وقت اس کی نگرانی میں یہ زندگی گزارتا رہا، اور ہر چیز کی نگرانی، کھانے کی، پینے کی، کیا کھائے گا، کیسے کھائے گا، کس وقت کھائے گا، کیا ہوگا۔ لیکن کیا ہوا، 60 برس بھی نہیں ہو پائے عمر، اچانک درد ہوا، کھانسی ہوئی، اور تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا، تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ یہ 2400 گھنٹہ ڈاکٹروں کی نگرانی، 2400 گھنٹہ اس کے کھانے پینے کا ہر ایک کا معقول انتظام، کچھ بھی اس چیز کو بدل نہیں سکا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا۔ ثم قضا اجلا، اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا۔ اس وقت مقرر کے بارے میں یہ آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن نے اس کو بہت جگہ بیان کیا۔ یہاں تک قرآن نے بیان کیا اذا جاء اجلہم، جب یہ وقت مقرر آ جائے گا، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک ساعت آگے ہوگا نہ ایک ساعت پیچھے ہوگا۔ ایک ساعت کا معنی آپ کیا کریں گے؟ 1 سیکنڈ کر لیجئے، نہ 1 سیکنڈ پہلے نہ 1 سیکنڈ بعد۔ جہاں وہ وقت آیا، اب وہ جہاں ہے، جہاں اللہ نے لکھ رکھا ہے، جس حال میں ہے، چاہے وہ دوڑ رہا ہے، کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے۔ ہم لوگ تو ہر طرح کی خبر سنتے ہیں، کچھ لوگ تو یقین ہی نہیں کرتے کہ کہاں کیسے کر، ابھی تو ہم سے بات ہو رہی تھی، ابھی تو ہم سے بات کر رہے تھے، کہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ آدمی یقین نہیں کرتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے۔ کس کس حالت میں لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب وضو کر رہے ہیں، وضو کر کے اٹھے، آسمان کی طرف دیکھ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے گر گئے، ختم ہو گئے۔ ایک صاحب اذان دے رہے تھے، ابھی آدھی اذان دیے تھے، اذان دیتے دیتے گر گئے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے پاکستان میں، بہت بڑے عالم تھے، وہ ایک مجمع میں بیان کر رہے تھے، ایک مسئلہ کی وضاحت کر رہے تھے۔ مسئلہ کی وضاحت میں انہوں نے کہا اس مسئلہ کی 3 دلیل ہے ہمارے پاس۔ انہوں نے دلیل دینا شروع کیا۔ پہلی دلیل یہ ہے
دوسری دلیل یہ ہے، دو دلیل مکمل دے چکے، اس کے بعد انہوں نے کہا تیسری دلیل یہ ہے، اتنا کہا تھا کہ بس ان کی زبان لڑکھائی، لوگوں نے پکڑا، دیکھا جان نکل چکی ہے۔ مسئلہ کی وضاحت مجمع میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں کہ اس کی 3 دلیلیں ہیں، 2 دلیل دے چکے، تیسری دلیل شروع کی اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو کون کب کس وقت چلا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وقت مقرر ہے اس کا، وہ وقت مقرر آ جائے گا تو اب پھر کوئی طاقت کوئی چیز اس کو نہیں بچا سکے گی۔ رہا ہم لوگوں کا یہ کہنا کہ ارے اس کو وہ ہاسپٹل لے جاتے تو نہیں مرتا، وہ ڈاکٹر کو دکھاتے تو نہیں مرتا، یہ کرتے تو نہیں مرتا، یہ سب ہماری سب فضول باتیں۔ یہ الگ بات ہے کہ علاج کے لیے معقول انتظام کرنا چاہیے، معقول انتظام کرنا چاہیے، یہ بالکل صحیح ہے۔ انسانوں سے علاج کے معاملے میں فیصلہ کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے، علاج بیماری کچھ اور ہے، ہم علاج کہیں اور کرا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارے فیصلے کی غلطی ضرور ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے مر جائے گا، موت آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ موت تو اپنے وقت مقرر پر ہی آتی ہے۔ کتنے مریض ایسے ہیں عیادت کرنے والے ان کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، دوا کرا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کی دیکھ ریکھ میں۔ انتقال کی خبر آئی تو سب لوگ کہ ہاں بہت دن سے بیمار تھا، بولے ارے نہیں صاحب، جو بیمار تھے وہ نہیں، جو دیکھ ریکھ کر رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ کہ اچھا، ہم تو سمجھے کہ ان کا ہوا، کہا نہیں، ان کا نہیں، وہ بھی ہیں، حیات سے ہیں، وہ مریض ہیں، ٹھیک ہے، جو دیکھ ریکھ کر رہا، ہر وقت کھلا رہا، پلا رہا، دوا کھلا، وہی چلا گیا، بیمار ہے ابھی اپنی جگہ ہے صحیح، تو اس کا وقت تھا، باقی ہے تو ہے، جس کا وقت آ گیا چلا گیا۔ تو جس کا وقت آ گیا وہ چاہے جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہ وقت آ جانے پہ اس کو جانا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہو جائے گا تو بہت سی لڑائی، بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک وقت مقرر ہے۔ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر تم اس میں شک کرتے ہو۔ یہ قیامت کے بارے میں ہے کہ قیامت کا ایک وقت مقرر ہے، اس میں تم شک کرتے ہو۔ بہت سے لوگ شک کر رہے ہیں دنیا میں۔ ایمان والے کو تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا ہے، وہ قیامت کا تو عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، لیکن ایمان جو لوگ نہیں لائے ہوئے ہیں ان کا حال اس معاملے میں بہت ہی افسوسناک ہے۔ تیسری آیت، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ وہ اللہ آسمانوں میں بھی وہی معبود ہے، زمین میں بھی وہی معبود ہے۔ عبادت کے لائق آسمانوں میں بھی وہی ہے اور عبادت کے لائق زمین میں بھی وہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آسمان میں کوئی اور عبادت کے لائق ہے، زمین میں کوئی اور عبادت کے لائق ہے۔ وہی اللہ ہر جگہ اللہ ہے، وہی اللہ ہر جگہ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اور یعلم سرکم و جہرکم، وہ اللہ علم اس کا محیط ہے، سرکم و جہرکم، تم جو کچھ چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو کھلا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو چھپا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تو وہی ہے۔ ہم میں سے کون انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم چھپا بھی جانتے ہیں، کھلا بھی جانتے ہیں؟ کھلا ہوا جو اس کے سامنے کھلا ہوا تھوڑا سا اسی کو جان سکتا ہے، بلکہ کھلے ہوئے چیزوں میں بھی دھوکہ ہو جاتا ہے، ہوتا کچھ ہے، آدمی سمجھ لیتا ہے کچھ اور کہتا ہے اچھا یہ ہے، میں سمجھا تھا یہ ہے، ہم نے یہ سمجھا تھا۔ تو کھلے ہوئے میں بھی انسان کو دھوکہ ہوتا رہتا ہے بہت کچھ، لیکن اللہ کی ذات کیا ہے؟ یعلم سرکم و جہرکم۔ یہ عقیدہ بنا کے ان آیات کی ہم روزانہ تلاوت کریں گے تو اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ یعلم سرکم و جہر، اللہ تمہارا چھپا اور تمہارا کھلا جانتا ہے۔ اگر ہم اس کا عقیدہ سامنے رکھیں، روزانہ اس کو پڑھتے رہیں، روزانہ اس کو ذہن میں استحضار کرتے رہیں، تو ہم آپ کو بتائیں ہمارے بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہم لوگ لڑتے رہتے ہیں، بہت لڑتے رہتے ہیں، بھائیوں سے، بہنوں سے، چچا سے، رشتہ داروں سے، پڑوسی سے، باڑی جس باڑی میں رہتے ہیں اس میں ہر ایک سے جھگڑا رہتی ہے، لڑائی کرتے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے فطرت بنا رکھی ہے کہ زندگی گزارنا ہے لڑ لڑ کے زندگی گزارنا، یہ ہم لوگوں نے ماحول بنا رکھا ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم، یہ ذہن میں رکھو، اللہ ہر چھپا کھلا جان رہا، ہر چھپا کھلا اس کے سامنے ہے۔ ہم لوگ چھپاتے رہتے ہیں، کھلی کرتے کچھ ہے، بتاتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہے، بتاتے کچھ ہے، دیکھتے کچھ ہے، دکھاتے کچھ اور ہیں۔ یہ سب جو کرتے رہتے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا۔ یعلم سرکم و جہرکم، ہر وقت اس کا استحضار دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا، سن رہا، دیکھ رہا، سن رہا۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔
اللہ فرما رہے ہیں یعلم ما تکسبون، یہ تیسری آیت کا آخری لفظ ہے، یعلم ما تکسبون، جو کچھ تم کرتے ہو سب وہ جانتا۔ اب سوچ لی ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، بدماشی بھی کر رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ جی ہاں، نیکی بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا۔ اگر اس جو تیسری آیت ہے، خاص طور سے تیسری آیت کے ایک ایک چیز کو ہم سامنے رکھیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی، بہت سہولت پیدا ہو جائے گی۔ جو پریشان حال ہے وہ بھی اس کو پڑھتا رہے گا، اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ تو دیکھ رہا، وہ تو جان رہا، وہ تو دیکھ رہا، وہ تو جان رہا۔ بس اس سے ہم مانگیں، یا اللہ آپ تو جان رہے ہیں ہماری اس حالت کو، اس کو ٹھیک کر دیجئے۔ آپ تو دیکھ رہے ہیں، آپ تو جانتے ہیں، اس کو ٹھیک کر دیجئے۔ بس ہم یہ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دیں گے، آسانی فرما دیں گے۔ یہ 3 آیتیں مکمل ہوئی، ان 3 آیت کی فضیلت بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور مختصر سا ترجمہ اس کی تشریح بھی آ گئی۔ آخری پھر یہی ہے ہماری تاکید کہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ سب کو جو اس مجمع میں موجود ہیں ان 3 آیت کی روزانہ پابندی تلاوت کی کرنے کا اہتمام کریں گے۔ جو لوگ موجود ہیں ان سے ایک درخواست ہماری یہ بھی ہے کہ اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو بھی بتا دیں، ان 3 آیات کو دکھلا دیں کہ سورہ انعام کی شروع کی 3 آیت کو فجر کی نماز کے بعد ہمیں پڑھنا ہے۔ عورتوں کے لیے تو جماعت کا بھی اہتمام، جماعت کی بھی ضرورت نہیں، گھر میں تنہا نماز پڑھیں گی، نماز کے بعد یہ 3 آیتیں پڑھ لیں گی، بس وہ محفوظ ہو جائیں گی، ان کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بها قابلیها واتمها علینا۔ اللہم الف بین قلوب المسلمین، اللہم الف بین قلوب المسلمین، اللہم الف بین قلوب المسلمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان آیات میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ خود ہمیں سمجھا دیں یا ارحم الراحمین، اور ان آیات کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان آیات کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ ہمارے دلوں میں ان کو بٹھا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کو بٹھا دیجئے، پیوست فرما دیجئے، مضبوط و مستحکم فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین اسی پہ زندہ رکھیے، اسی پہ اٹھائیے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین جن جن لوگوں نے جن جن مقاصد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما دیجئے، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دیجئے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرما دیجئے، جن کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے غیب سے رشتوں کا انتظام فرما دیجئے، غیب سے رشتوں کا انتظام فرما دیجئے۔ جو لوگ جہاں کہیں بھی دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ ان سب کو اخلاص عطا فرما دیجئے، استقلال عطا فرما دیجئے۔ جو مجاہدین دین و اسلام کی بلندی کے لیے کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کے جہاد کو قبول فرما لیجئے، ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، طاقت عطا فرمائیے، حوصلہ عطا فرمائیے، بلند ہمتی نصیب فرمائیے، خصوصی مدد نازل فرمائیے، خصوصی مدد نازل فرمائیے۔ جو زخمی ہیں یا اللہ ان کے علاج کا بہترین انتظام فرما دیجئے، یا اللہ علاج کا بہترین انتظام فرما دیجئے، مظلومین کی مدد فرمائیے، ظالموں کا ہاتھ پکڑ لیجئے، ظالموں کا ہاتھ پکڑ لیجئے۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله وحده لا شريك